الأوتاد الذين الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین خواتین سلام علیکم۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو سینڈ کیا تھا جو کہ حجاب کے اوپر میں نے ٹاپک پڑھا تھا۔ آج میں اسی حجاب کے عنوان پر دوسرا ویڈیو بنا رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ضرور سنیں گی اور جو پردہ نشین عورتیں ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، جو حجاب میں رہتی ہیں، ان کو اچھا لگے گا اور وہ اور بھی زیادہ پردہ کریں گے۔ اس دن میں نے حجاب پر ٹاپک پڑھا تھا، عزیزوں، حجاب اسلام میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ حجاب کس نے سکھایا؟ ہم نے شہزادی کونین سے حجاب کرنا سیکھا۔ حجاب اسلام کا ایک واجب رکن ہے، لیکن چونکہ آج کا دور بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے، بہت ماڈرن زمانہ ہے۔ آج کے دور میں کیا ہے کہ جب بچیاں کالج جا رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، تو حجاب میں نہیں جا رہی ہیں، کوچنگ جا رہی ہیں، ٹیوشن جا رہی ہیں، وہاں حجاب نہیں ہے، مجلسوں میں آ رہی ہیں تو حجاب میں آ رہی ہیں، اسٹول لگا ہوا ہے، باقاعدہ حجاب میں ہے، یعنی دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ بہت حجاب کرتی ہیں، اور وہی بچیاں جب اسکول جاتی ہیں، ٹیوشن جاتی ہیں، کوچنگ جاتی ہیں تو وہ بے پردہ جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کا ایک واجب رکن ہے۔ اگر حجاب کرنا ہے تو ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں حجاب کرنا ہے تو کیونکہ اسلام کا یہ واجب رکن ہے تو اس حساب سے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے کہ جب بچیاں اسکول جا رہی ہیں تو بے حجاب ہیں، جب مجلس آ رہی ہیں تو با حجاب ہیں؟ والدین کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو صحیح طریقے سے حجاب کے بارے میں سمجھائیں اور حجاب کرائیں، اور ان کو بتائیں کہ حجاب اسلام کا ایک واجب رکن ہے۔ اس لیے اگر حجاب کرنا ہے تو پورے طریقے سے کرنا ہے، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہیں پر ہم نے حجاب کیا، کہیں پر ہم نے نہیں کیا، جہاں دل چاہا کیا، جہاں دل چاہا نہیں کیا۔ آج ماڈرن دور ہے، آج کے زمانے میں دیکھیے لوگ شادی میں گیدرنگ کیسے رکھ رہے ہیں، یعنی کوئی غیر مذہب نہیں، اپنے شیعہ مذہب میں آپ دیکھ لیجیے، اپنے مذہب میں ایسی گیدرنگ ہو رہی ہے شادیوں میں کہ مرد عورت سب ساتھ میں ہیں، یعنی غیر قوموں کو ہم خود کہنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہم حجاب نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں غیر مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب ہیں، اور ان کے سامنے سب ساتھ میں گیدرنگ ہو رہی ہے۔ یہ کیسی رسم ہے بھائی؟ اسلام نے کیا ہم کو یہ سکھایا ہے؟ کیا نبی ہم کو یہ بتانے آئے تھے؟ کیا 14 معصومین ہم کو یہی بتانے آئے تھے؟ آپ خود سوچیے، آپ ایسی گیدرنگ رکھ رہی ہیں، اب اس میں جو با پردہ بیویاں ہیں اس میں بھی کچھ یہ سوچتی ہیں کہ چلو جب سب ہے ساتھ میں تو پھر ہم اکیلے ایسا کریں تو وہ بھی نہیں اچھا لگ رہا، تو آپ کی وجہ سے وہ بھی گنہگار ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے، پہلی بات تو آپ یہ سوچیے کہ آپ کو ایسا کرنا نہیں ہے، اور اگر کرنا ہے تو کم از کم جو با پردہ بیویاں ہیں ان کے لیے الگ گیدرنگ کر دی جائے، وہ گنہگاروں میں شامل نہ ہوں۔ یعنی ہم کس طرح سے اپنے مذہب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے ہی لوگ ہمارے مذہب کو خراب کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو، یعنی غیر قومیں ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غیر قوموں کو موقع نہ دیں، اور اسلام کا جو واجب رکن ہے اس کو پوری طرح سے ہم نبھائیں، پوری طرح سے ہم اس کو پورا کریں، ہم غیر قوموں کو کہنے کا موقع ہی نہ دیں۔ لوگوں نے غلط سوچ بنا رکھی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں اگر ہم اپنی بچوں کو حجاب کرانے لگیں گے تو بچیاں پڑھیں گی کیسے آگے؟ ان بچوں کو کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، اور بھی بہت کچھ کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کو نقاب اڑا دیا، ہم نے ان کو حجاب کرا دیا تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو حجاب کرتی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے یا وہ کچھ کر نہیں سکتی زندگی میں، ایسا نہیں ہے۔ حجاب میں رہ کر بھی بچیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ لوگوں نے سوچ بنا لی کہ ارے یہ حجاب کریں گی تو کیسے ان کی پڑھائی ہوگی یا کیسے آگے یہ بڑھیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں سوچ بہت لوگوں کی غلط ہے، یعنی اسلام کوئی مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اپنی سوچ سے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے جیسے کہیں شادی ہوئی
اب بہو آئی تو لوگ یہ کرنے لگتے ہیں بہو ہے پردہ کرنا چاہیے، بہو ہے تو اس کو سر ڈھانکنا چاہیے، بہو ہے تو حجاب کرنا چاہیے۔ بھائی کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کیا ایسا کہ بہو کو حجاب کرنا چاہیے، بیٹی کو حجاب نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی تو اسلام کا ایک ضروری رکن بن کر آیا ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ویسے اسلام میں پردہ بھی واجب ہے۔ تو جب پردے کے لیے بھی کہا گیا اسلام میں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ بہو کے اوپر ہے بیٹی کے اوپر ہے۔ بھائی جب اسلام نبی لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 14 معصومین آئے، بیوی نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا، تو یہ کہیں لکھا ہی نہیں کہ بہو کے لیے پردہ اور بیٹی کے لیے پردہ نہیں، سب کو پردہ کرنا ہے۔ جب ہم اسلام کے دائرے میں ہیں تو دائرے میں جب رہنا ہے اسلام کے، تو ہمیں پردے میں رہنا ہوگا۔ ہمیں جو میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ماؤں کی، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں، پردہ کرنے کے لیے کہیں ان کو خود بھی باحجاب رہیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ورنہ کل یہی بچیاں میدان محشر میں ہمارا دامن پکڑ لیں گی، ہمارے والدین نے تو ہم کو پردہ کرایا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ باپ کو بھی چاہیے وہ بیٹی کو کہے کہ وہ پردہ کرے، بھائی کو بھی چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے اور بیٹے کو بھی چاہیے۔ اس لیے کہ جو نہیں کہے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اگر سامنے والا نہیں سمجھ رہا تو کہنا ہمارا فرض ہے، باقی کرنا نہ کرنا یہ اس کے لیے۔ جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو ایک بیٹی یہی کہے گی کہ پہلے میرے باپ کو بلاؤ۔ جب باپ کو بلایا جائے گا تو وہ یہی کہے گی کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے کبھی مجھے پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا، اس نے مجھے ہر بات ٹوکی لیکن پردہ کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ تو کیا ہوگا؟ باپ بھی گنہگار ہوگا، یعنی پروردگار کہے گا باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ اب میرے بھائی کو بلایا جائے، پھر اس کا بھائی آئے گا تو پھر وہ کہے گی عورت کہ میرا بھائی تھا، اس نے سب کچھ مجھے ٹوکا لیکن اس نے مجھے پردے کے لیے نہیں کہا، کبھی اس نے مجھے باحجاب رہنے کے لیے نہیں کہا، کبھی اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پردہ کر کے باہر نکلو۔ تو کہا جائے گا بھائی کو بھی جہنم میں ڈال دو، بھائی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ عورت کہے گی میرے شوہر کو بلایا جائے۔ جب شوہر آئے گا تو وہ عورت کہے گی کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ باہر نکل رہی ہو تو پردہ کر کے جاؤ، حجاب میں جاؤ، باحجاب جاؤ، با پردہ جاؤ، اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا۔ آج کل ماڈرن زمانہ میں شوہر تو خود کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پردہ نہیں کرانا، یہاں تک کہ اگر کوئی کر رہی تو اس سے کہتے پردہ اتار دو، حجاب مت کرو، میرے ساتھ یوں چلو، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، اپنے 4 دوستوں میں بیٹھیں گے۔ تو اس وقت شوہر کو بلایا جائے گا، وہ عورت کہے گی، گواہی دے گی کہ یہ تو میرا شوہر تھا، اس نے مجھے کبھی پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو کہا جائے گا اب شوہر کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد پھر وہ عورت کہے گی اب میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ جب بیٹا آئے گا تو عورت یہ آواز دے کہ میرا بیٹا ہر ضد مجھ سے پوری کرواتا تھا، ہر ضد مجھ سے پوری کرواتا تھا، مگر کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اماں تم پردہ کرو، پردے میں رہو، یہ ہر ضد مجھ سے اپنی پوری کرواتا تھا۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اماں تم نماز نہیں پڑھتی تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے آپ کے ہاتھ کا۔ یعنی ضروری ہے کہ باپ کو بھی چاہیے وہ پردے کے لیے کہے، بھائی کو بھی چاہیے وہ کہے، شوہر کو بھی چاہیے وہ پردے کے لیے ٹوکے، اور بیٹے کو بھی چاہیے وہ پردے کے لیے ٹوکے۔ بیویوں یہ اسلام کا بہت ضروری رکن ہے کہ ہمارے چہرے پہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے، نہ ہماری نظر نامحرم پر پڑنے پائے۔ یہ اسلام کا ایک واجب عمل ہے۔ اگر آپ پردہ نہیں کریں گی یا اپنے گھر کی بچیوں کو پردہ کرنے کے لیے نہیں کہیں گی تو آپ گنہگار ہوں گے۔ روز محشر آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا، یا آپ نے خود پردہ کیوں نہیں کیا۔ بیویوں یہ بہت ضروری عمل ہے، یہ ہماری جو ایک سیفٹی ہے پردے کے لیے۔ میری بہنوں اور میری بچیوں، آپ خود بھی پردہ کیجیے اور دوسروں بھی پردہ کرنے کے لیے کہیے الحمد للہ، 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 الحمد للہ۔